السلام علیکم بچوں، طالب علموں، اردو ادب سے وابستہ دوستوں۔ آج ہمارا موضوع ہے خیالستان کا پہلا افسانہ، جس کے بارے میں خود سجاد نے کہا کہ یہ انہوں نے ترکی ایک فسانے سے حاصل کیا ہے۔ وہ مصنف کا دعویٰ ہے کہ اس میں انہوں نے فضا کے بدلاؤ میں اور بعض دیگر چیزوں میں خاصی محنت سے کام لیا۔ چونکہ ہم سجاد حیدر یلدرم پر تفصیلی بات کر چکے ہیں، تفصیلی سے مراد ہے ایک طالب علم کی ضرورت کی، تفصیلی تو مزید بھی کی جا سکتی ہے۔ ہم خود کتاب خیالستان پر بھی بات کر چکے ہیں، ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ حاجی فرمان علی اینڈ سن سے لاہور سے شائع ہوئی تھی، نقوش پرنٹنگ پریس سے۔ تو آج اس کا جو پہلا افسانہ ہے گلستان و خارستان یا خارستان و گلستان، آپ اس کی ترتیب الٹ سکتے ہیں کتاب کے باوجود، اس کا تجزیہ ہم کریں گے، تجزیاتی مطالعہ کریں گے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ افسانہ ترکی سے متاثر ہے اور اس کے اندر شواہد بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کہانی پر نظر کریں تو 3 بنیادی کردار ہیں، مجموعی طور پر 4 بنیادی کردار ہیں، لیکن لائم لائٹ میں 3 آتے ہیں۔ مرکزی خاتون ہے، آپ انہیں ہیروئن بھی کہہ سکتے ہیں، جن کا نام نسرین ہے، نسرین نوش۔ پھر ایک مرد ہے جو اس کا اختتام تک عاشق ثابت ہوتا ہے، اس کا نام خارا ہے۔ خارا کے ساتھ ایک بزرگ ہیں جو زندگی کی تفہیمات اپنے معنی سے رکھتے ہیں اور وہ خارا کو بھی اپنے تجربات کا حصہ بناتے ہیں۔ اور نسرین کی ماں ہے جو بوڑھی عورت ہے۔ افسانے کے 3 حصے ہیں، طویل افسانہ ہے، رومانوی افسانہ ہے، بے تحاشا جزیات نگاری ہے، جسم کا بیان ہے نسرین نوش کا۔ پہلا حصہ اس کا خیالستان ہے، دوسرا حصہ خارستان ہے، تیسرا حصہ شیرازہ ہے۔ اب جب تک ہم 2 ناموں یعنی نسرین نوش اور خارا اور ان 3 حصوں یعنی خیالستان، خارستان اور شیرازہ کے معنی نہیں جانچ لیں گے، افسانہ کھلے گا نہیں۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سجاد کے ہاں جو مظاہر فطرت ہیں ان میں چاند کا اور پانی کا، تالاب کا، دریا کا بہت مختلف استعمال ہے، منفرد استعمال ہے۔ اس فسانے میں بھی ایسا ہی ہے۔ نسرین کے لفظی جو معنی ہمیں فرنگ آصفیہ بتاتی ہے، وہ ایک خاص قسم کا جنگلی سفید پھول یا سفید گلاب۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نام نسرین نوش کیوں ہے، یعنی ایک ایسی خاتون جو سفید پھولوں کے عرق سے جوان ہوئی ہے۔ دوسرا کردار خارا ہے جو خارستان کا رہائشی ہے، خارستان میں پلتا بڑھتا ہے، جیسے نسرین نوش خیالستان میں پلتی بڑھتی ہے۔ خارا کے جو لفظی معنی ہمیں لغات بتاتی ہیں، وہ سخت پتھریلا پتھر یا نیلا پتھر یا کوئی بھی کانٹے دار چیز۔ اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے کیا معنی ہیں۔ افسانے کی تفہیم میں جب بھی آپ کسی افسانے کی تفہیم کرتے ہیں، اس کا عنوان بہت معنی خیز ہوتا ہے، بلکہ بعض ناقدین کی رائے ہے کہ افسانے کا پورا جوہر، افسانے کا پورا رس اس کے عنوان میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک ناقد کے لیے، ایک طالب علم کے لیے جو اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہو، اس کے عنوان سے آگہی اور اس کے معنی سے آگہی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی بعض مصنفین ناموں کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں اور ان ناموں میں بھی کرداروں کی خصوصیات پوشیدہ ہوتی ہیں، جیسے اس افسانے میں۔ تیسرا کردار بوڑھی ماں کا ہے، جس کے سفید بال ہیں، جس کے دانت گر چکے ہیں، جس کے چہرے پر جھریاں ہیں، جس کے ہاتھوں میں ریشہ ہے، اور وہ اپنی 3 سال کی بچی کو جو عام انسانوں کی دنیا ہے وہاں سے خیالستان میں لے جاتی ہے۔ خیالستان پہلا حصہ ہے، یہاں نسرین نوش کے جو روز و شب ہیں ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ طویل قصہ ہے، دریاؤں کا، جھیلوں کا، باغ کا، پھولوں کا، چاند کا، سورج کا، اور ان سب کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ پریوں کی قطاریں ہیں، غلاموں اور خدام کی ایک طویل فہرست ہے جو نسرین کی خدمت کرتی ہے اور اس کا دل بہلاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے لیے
ہر طرح کے اس کے نخرے اٹھاتی ہے، اور نہیں چاہتے وہ کہ کوئی بھی لمحہ ایسا گزرے جب نسرین اپنے حال سے ناخوش ہو۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خیالستان کا دیباچہ سید امتیاز علی تاج نے لکھا تھا، اور سید امتیاز علی تاج کا خیال ہے کہ سجاد کی جو تحریریں ہوتی ہیں وہ صرف پرمانی ہی نہیں بلکہ معنی خیز ہیں۔ میں تھوڑا بہت بھول جاؤں تو صرف نظر کیجیے گا، سجاد کی تحریریں صرف پرمانی ہی نہیں بلکہ معنی خیز ہیں، صرف معنی خیز ہی نہیں بلکہ خیال انگیز ہیں۔ گویا یہ خیالات ہی نہیں بلکہ خیالات کے تخم بھی ہیں۔ یہ جو امتیاز علی تاج کی رائے ہے کہ یہ خیالات ہی نہیں، خیالات کے تخم بھی ہیں، تخم بیج ایسی چیز جو نئے نئے خیال پیدا کرتی ہے، تو امتیاز علی تاج کا جو دعویٰ ہے وہ ہمیں اس کا متن پڑھتے ہوئے درست ثابت ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ ان فسانوں کو پڑھتے ہیں، ان کہانیوں کو پڑھتے ہیں، تو آپ کے اپنے ہاں خیالات کے طویل سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خیالستان وہ واقعتاً ایک خیالوں بھری دنیا ہے جہاں پریاں رقص کرتی ہیں، جہاں پھول کھلتے ہیں، جہاں پانی بہتے ہیں، جہاں سورج بھی تپش نہیں دیتا، حرارت بہم پہنچاتا ہے، جہاں چاند روشنی کے ہالے بناتا ہے، جہاں پریاں جو مسرت نوش ہے اس کی خیریت کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ہم وقت چاق و چوبند رہتی ہیں۔ اور ان جو افسانے ہیں ان ساروں میں یہی فضا، بالخصوص جو خیالستان ہے، پہلی جو کہانی ہے خیالستان، اس میں یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ منظر کشی کر رہے ہیں سجاد حیدر، میں یاد دہانی سے کچھ چیزیں دہراتا ہوں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ وقت ہے جب نسرین نوش ایک پر لطف تھکن سے، ایک بے ہوش نشے سے آہستہ آہستہ بیدار ہوئی۔ اب نسرین کہتی ہے کہ میرے کندھے ملو، میری پیٹھ ملو، تو پریاں اس کی مالش کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک منظر ہے افسانے کا، آپ افسانہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور جب وہ اس کی مالش کرتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ نیم گنودہ ہوتی ہوتی سو جاتی ہے۔ پھر وہ جب جاگتی ہے تو اس وقت کا منظر ہے کہ نسرین نوش ایک پر لطف تھکن سے، ایک بے ہوش نشہ سے آہستہ آہستہ بیدار ہوتی ہے۔ اس کے چاروں طرف جو پریاں ایک حالہ بنائے کھڑی تھیں ان پر نظر ڈالی اور اپنے لال لبوں سے برق تبسم گرایا۔ لال یہاں لام آئین لام ہے، موتیوں جیسے۔ تو جو تحریر ہے اس میں جو عمومی الفاظ ہیں، جو روز مرہ ہے، اس کا استعمال بھی معنی خیز ہے کہ یہاں لال جو ہونٹوں کو تبسم گرانے کے لیے بھی موتیوں کا استعارہ مصنف نے لیا ہے۔ اور وہ پھر کہتی ہے میری پیٹھ ملو، اور جو خدامہ ہیں وہ اس کی پیٹھ ملنا شروع کر دیتی ہیں۔ سجاد کی زبان پڑھ کر بھی آپ اردو کا جو ارتقائی سفر ہے، جو ماہر لسانیات ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ وہ الفاظوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ گو ہمارا یہ محل نہیں، ہم اس پر تفصیلی بات نہیں کریں گے۔ تو خود جو نسرین ہے وہ اس ساری صورتحال میں پچھلے 15 سالوں سے جی رہی ہے، کیونکہ اس کی ماں نہیں چاہتی کہ وہ مردوں کے معاشرے میں رہے یا عام انسانی معاشرے میں رہے، کیونکہ وہ مرد سے نفرت کرتی ہے۔ اس کی ماں کا یہ خیال ہے کہ جو اس کے سفید بال ہیں، جو اس کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، جو اس کی پرتکلیف زندگی ہے، جو اس کا دل کی دکھن ہے یا اس کی شخصیت میں جو تلخی ہے، اس سب کا سبب مرد ہے۔ اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی نسرین نوش کبھی بھی کسی مرد سے آگاہ ہو، مرد کے جسم سے آگاہ ہو، مرد کے تصور سے آگاہ ہو، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی ناز و نام میں پلتی رہے، کھیلتی رہے، کودتی رہے، اور اس کی زندگی یوں ہی گزر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسے 3 برس کی عمر میں خیالستان میں لے آئی۔ یہاں اس نے بے شمار پریوں کو اس کی خدمت پر مامور کر دیا، اور تمام طرح کی جو آسائشات ہیں زندگی کی وہ اسے فراہم کی۔ لیکن جب نسرین 18 برس کی ہو جاتی ہے تو وہ اس سب صورتحال سے تنگ پڑنے لگ جاتی ہے۔ اب بہت ہی شاندار منظر نگاری ہے اگر آپ خیالستان کا مطالعہ کریں، یعنی ایک جگہ دیکھیں کہ اب نسرین اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور اپنی پریوں کے ساتھ شام کے وقت چلی جاتی ہے اپنے جو اس کا آپ سمجھیے کہ اس کا دیوان خانہ ہے یا جو اس کا بیڈ روم ہے یا جو اس کا گھر ہے، تو وہاں لکھتے ہیں کہ ادھر سہیلیوں نے چھیڑخانی شروع کر دی۔ اب یہ سجاد کی تحریر ہے کہ ادھر سہیلیوں نے چھیڑخانی شروع کی،
رفتہ رفتہ لالوں اور پھولوں کو پھینک کر لڑائی شروع ہوئی. لڑائی گلاب اور پھول پھینک کر کی جا رہی ہے، کیونکہ جھگڑا و فساد نہیں ہے. جو نسرین نوش ہیں وہ خیالی دنیا میں رہتی ہیں. خیالی دنیا میں ان کے پاس ایک ایسی فضا ہے جو حقیقت میں میسر نہیں ہے. اور تھوڑی دیر میں پھولوں سے زخم کھا کھا کر پریاں گرنے لگیں. اب یہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آج ریلیونسی ہے، اس پہ ہم آخر میں تفصیل سے بات کریں گے. تو یہ جو گلستان ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے خیالستان، اس سے ہے. کہانی کی ابتدا کو دیکھیں تو مصنف لکھتا ہے کہ یہ کہانی جو قدیم آریائی تھے ہندوستان میں، اور جو قدیم ہندوستانی تھے، ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ یہاں موجود تھے جو یہاں سے جانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنا سامان باندھا، کشتیوں میں اپنی چیزیں رکھیں اور وہ عازم سفر ہوئے سمندر میں انہیں مختلف جو آفات و بلیات تھیں ان کا سامنا کرتے ہوئے وہ سب کے سب مارے گئے. اور ایک جو میر کارواں تھے ان کا بیٹا خارا کسی نہ کسی طریقے ایک کنارے سے جا لگا، جہاں 7 جو جنگلی باشندے تھے جو جنگل میں خوراک کے لیے شکار کرتے تھے، انہوں نے اسے حاصل کر لیا. یہاں سے کہانی جو دوسرا حصہ ہے اس کا، جسے خارستان کہا جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے. پہلی کہانی جیسے آپ کو بتایا کہ جو پہلا حصہ ہے اس کا، اس میں نسرین اپنے حالات سے غیر مطمئن ہے. وہ ان پریوں کی لڑائی سے، پھولوں کے زخموں سے، بہتے تالابوں سے، گرتے جھرنوں سے، اپنے جسم پر پڑتی پھوار سے، کمر ملتی پریوں سے بالکل بھی مطمئن نہیں. اور اس کی ماں بھی دل میں یہ بات جانتی ہے. وہ ہر روز آ کر اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے. وہ دیکھتی ہے جب اس کی بیٹی سوئی ہوتی ہے تو اس کا چہرہ غور سے دیکھتی ہے، اور پھر اطمینان سے کہتی ہے کہ شکر ہے میری بیٹی ابھی تک محفوظ ہے. کیونکہ اس نے ایک بار بتایا کہ جب میری بیٹی کو کوئی مرد چھوئے گا اور وہ اس کا بوسہ لے گا تو اس کے ہونٹ پر ایک پھول اگائے گا. یہاں پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور اختتام بہت اچھا ہے، جیسا کہ ایک کہانی کار کو ہونا چاہیے. اور اختتام سے بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ یہ افسانہ کوئی صدی بھر پرانا ہے. ایک پوری مطابقت ہے کہانی کے آغاز سے انجام تک. جو ایک حصہ ہے اس کا اول، اس کی تکمیل میں ایک مطابقت ہے، روانی ہے، اثر انگیزی ہے. زبان آج بھی آپ کو اجنبی محسوس نہیں ہوتی. آج بھی ایسی زبان محسوس ہوتی ہے جس اردو سے آپ آگاہ ہیں، جس اردو کو آپ جانتے ہیں، جس کے آپ عادی ہیں. دوسرا حصہ خارستان، جیسے کہ اس کے نام میں خار، کانٹا، کانٹوں کی سرزمین. یہاں وہ خارا، اب خارا کے معنی بھی جب تک آپ اس سے نہیں جوڑیں گے. اب نسرین ہے، نسرین کے معنی سفید پھول ہے، اور نسرین نوش ایک سفید پھول ہے، اور خارا ایک جنگلی پتھر ہے. 3 سال کا یا 4 سال کا وہ تھا جب وہ اس سارے حالات سے گزر کر جنگل میں مقیم ہوا، تو اسے 7 لوگوں نے سنبھال لیا اور وہ اس کی پرورش کرنے لگے. انہوں نے غار کھودی، ایک غار کے اندر اس کے لیے قیام گاہ بنائی. 6 لوگ دن بھر مشقت کے لیے چلے جاتے، شکار تلاش کرنے چلے جاتے، اور ایک بوڑھا شخص اس کی نگہبانی کرتا. خارا کو ہر طرح کے جو ضروری زندگی کی چیزیں وہ فراہم کی جاتی، اور ساتھ ہی اسے ایک خاص طرح کی اس کی پرورش کی گئی کہ وہ جنگل میں موجود جو درندے ہیں ان سے مقابلہ کر سکے. تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ 6 لوگ واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ خارا نے ایک جو چڑیا ہے وہ اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اور اسے اس نے پتھر مارا اور وہ گر کر زخمی ہو کر گر پڑی ایک ہی پتھر سے. اس پر وہ جشن مناتے ہیں کہ جس نوجوان کو وہ پال رہے ہیں وہ کئی خوبیوں کا حامل ہے اور وہ اس قابل ہے کہ جنگل کا مکین ہو، یا کل کو وہ اس پر حکومت کرے. دن گزرتے رہتے ہیں اور بڑھتے بڑھتے خارا کی عمر 20 برس ہو جاتی ہے، اور اس دوران وہ بھی کئی قسم کے شکار کرتا ہے. کئی بار جشن منائے جاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھی ہیں جنہیں سجاد نے ہمراہی لکھا ہے وہ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اب ان میں جو بزرگ ہے وہ بار بار اسے ایک ہی چیز کا حوالہ دیتا ہے کہ عورت عورت عورت. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو 8 افراد ہیں، 7 خارا کے ہمراہی اور 8واں خارا، وہ پرخار زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ اس میں عورت نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک بار ان سب کو یہ بھی محسوس ہوتا، کئی بار ایک ایسا منظر ہے ایک بار جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، جس میں وہ لوگ جب شام کو لوٹتے ہیں واپس اپنی غار میں تو ان کے پاؤں بری طریقے سے چھلنی ہوتے ہیں کانٹوں پر چل چل کے،
ان کے ہاتھ زخمی ہوتے ہیں اور وہ اپنے زخم دھونے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بوڑھا بار بار کہتا ہے کاش یہاں عورت ہوتی، کاش یہاں عورت ہوتی. یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارے زخم دھونا، اور یہ زخم محسوس نہ ہوں، یہ پھول بن جائیں، یہ کانٹے کلیوں کی شکل اختیار کر لیں اگر ان کی صفائی کرنے والی کوئی عورت ہو. اب ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھیں جو میں اکثر طالب علموں کو کلاس میں بھی کہتا ہوں کہ ایک فرق ہے مشرقی عورت اور مشرقی مرد میں. مشرقی عورت خواہ وہ اپنے دل میں مرد کی طلب رکھتی ہو، خواہ وہ اندر سے کسی مرد کو پسند کرتی ہو، اس کے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہو، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتی، وہ اپنے خیالات کو اپنی ذات تک محدود رکھتی ہے. جبکہ مرد اس کے برعکس اس کا برملا اظہار کرتے ہیں، عورت کے لیے آوازیں بلند کرتے ہیں. جیسے وہ بزرگ بار بار کہتا ہے عورت عورت آدھا میوہ آدھا پھول، کہ جو عورت ہے یہ آدھا میوہ اور آدھا پھول ہے. چلتے چلتے ایک وقت ایسا آتا ہے جب خارا کو بھی یہ جو جنگل کی زندگی ہے، جہاں وہ ہرنوں کے شکار کرتا ہے، جہاں وہ بارہ سنگے کے شکار کرتا ہے، جہاں وہ ہر طرح کی ایک پرقوت زندگی گزار رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ وہ ایک سخت پتھر ہے جس سے جو بھی آ کے سر ٹکرائے گا تو مارا جائے گا، وہ خارستان کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک کشتی لے کر وہاں سے چل پڑتا ہے. یہاں پر ایک گیت بھی ہے جس کے مصرے تو میں شاید نہ دہرا سکوں، لیکن ان کے معنی یہی ہیں کہ جب کوئی عازم سفر ہوتا ہے تو اس کی نیا پار لگ جاتی ہے. یہاں سے چلتے چلتے خارا یہ دوسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تیسرا حصہ آ جاتا ہے جس کا عنوان شیرازہ ہے. شیرازہ کے معنی جب تک آپ نہیں جانیں گے اس کی سمجھ نہیں آئے گی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس افسانے کے ہر حصے کے عنوان میں اس کی کہانی کا رس موجود ہے، خلاصہ موجود ہے. شیرازہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں وہ خاص پشتہ، میں اگر آپ کو یہاں سے کسی کتاب سے بالخصوص وہ دکھا سکوں، وہ خاص پشتہ جو کسی کتاب کی پشت پر موجود ہوتا ہے اور وہ اسے باہم جوڑ دیتا ہے. یہ سفید رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، اب اس کتاب میں نہیں ہے. اگر آپ کوئی پرانی کتاب دیکھیں، پرانے جلد، تو یہاں کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے جو ادھر سے یوں جڑا ہوتا ہے، ادھر سے، اور پھر اس کے اوپر ایک کاغذ لگایا جاتا ہے. اسے شیرازہ کہا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو دو چیزوں کو، اب یہ شیرازہ جو ہے یہ ان کاغذوں کو بھی جوڑتا ہے اور ان دو گتوں کو بھی باہم ملا دیتا ہے، اس گتے کو بھی اس گتے کو بھی. اب اس نے بیک وقت ایک اجتماع کا کام بھی کیا، ایک گروہ بھی بنایا، ایک بڑی چیز کو باہم جوڑ بھی دیا، اور دو جو نہری کنارے تھے جیسے دو لب ہوتے ہیں الگ الگ، انہیں بھی باہم منسلک کر دیا. اب آپ کو یہاں سمجھنا چاہیے کہ شیرازہ خیالستان اور خارستان کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. اس باب میں خیالستان اور خارستان کو باہم ملا دیا جاتا ہے. کہانی سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب خارا چل پڑتا ہے تو جب وہ اس کی جو کشتی ہے وہ ایک مزید کنارے جا لگتی ہے، ایک خیابان میں ہو جاتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی آہٹ ہے اس کے ارد گرد. یہ وہ لمحہ ہے جب نسرین نوش اپنی دوستوں کے ساتھ شکار کر رہی ہے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی پریوں کے ساتھ، اور شکار کے تعاقب میں آگے آ جاتی ہے. بہت زیادہ تفصیلات ہیں، افسانہ 40 سے زیادہ صفحات پر محیط ہے، طویل افسانہ ہے، اور میں ان سب میں نہیں جاؤں گا. براہ راست جو کہ طالب علموں کو تجزیے سے سروکار ہوتا ہے تو وہ کرتا جاؤں گا. تو وہ مڑ کر جب دیکھنے لگتا ہے تو نسرین اس پر حملہ کرتی ہے. وہ سمجھتی ہے کوئی حیوان ہے، کوئی جاندار ہے جو اس پر حملہ آور ہوگا، تو تیر اس کے بازو میں لگتا ہے اور وہ گرتا ہے. تو وہ جب گرتا ہے تو اتنی دیر میں وہ نسرین تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور نسرین کی گود میں یا آغوش میں گرتا ہے. جب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہاں پھر کمال کی پکچرائزیشن ہے اور منظر نگاری بہت شاندار ہے، جسے آپ تمثال سازی بھی کہتے ہیں، تصویر بنانا بھی کہتے ہیں. اور یہاں دو جو دلوں کی کیفیات ہیں ان کا بیان ہے. یہ ذہن میں رہے کہ پورا جو افسانہ ہے گلستان و خارستان، اس میں کہانی دل کی ہی ہے. کہیں وہ دل جو سے مطلوب ہے وہ اس کے ارد گرد موجود نہیں ہے، اور کہیں جو وہ چاہتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہاں شیرازہ کے اس منظر میں جو وہ دونوں چاہتے تھے، جو بے چینی خارا کو تھی اور جو عدم اطمینان اور اضطراب کا شکار نسرین نوش تھی، ان دونوں کو اپنے اپنے جواب ملتے ہیں. دونوں ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہے، اور خارا کو اچانک وہ پورا واقعہ یاد آتا ہے جب وہ اپنے اضطراب کی کیفیت، اپنی بے چینی کا اسیر ہو کر اپنی غار سے نکل کر ایک اونچے ٹیلے پر بھاگ جاتا تھا. اور وہ یہ خارستان کا حصہ ہے، اور وہاں پر وہ جو اس بزرگ نے اسے عورت کی تصویر کھینچی ہوئی تھی اس کی شکل بنانے لگ جاتا تھا. جو اس کا ذہن میں عورت کا عکس تھا، اس کا چہرہ، اس کے کندھے، اس کی چھاتیاں، اس کے بال، اس کے ہاتھ، اس کے بازو، وہ وہاں ان کی مصوری کرتا رہتا تھا. اسے ایسا محسوس ہوا
کہ جو اس کا خیالی محبوب ہے، جو پیکر ہے، وہ اب اس کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے اور وہ اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دائیں اسی طرح نسرین نوش جو اپنے حالات سے غیر مطمئن تھی، جو چاہتی تھی کہ ایک آہنی ہاتھ ہو، ایک سخت مرد ہو یا ایک سخت طاقت ہو جو اس کا تحفظ کرے، جو اس کی حفاظت کرے، جو اس کو اپنی مرضی سے چلائے۔ اسے پریوں میں دلچسپی نہیں تھی، اسے پھولوں اور خوشبوؤں میں دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا جنگلی پتھر ہو جو اس سفید گلاب کو روند ڈالے۔ اور یہاں یہ ساری کیفیت ہمیں ان دونوں کرداروں میں دکھائی دیتی ہے۔ اور یوں وہ جو خارا ہے وہ نسرین کو بوسو کنار شروع کر دیتا ہے، اور نسرین دیکھتی ہے کہ اس کے ہونٹوں پر پھول اگا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے، خارا کو روکتی ہے کہ میرے سے دور رہو، کیونکہ جب میری ماں یہ دیکھے گی تو میرے ساتھ بہت سخت سلوک کرے گی اور وہ مجھے گھر سے نکال دے گی، یا ماں کو بہت ہی خوفزدہ ہو جاتی ہے اپنی ماں کی وجہ سے، اور وہ خارا کو کہتی ہے کہ مجھے آزاد کرو، مجھے چھوڑ دو، تم خود بھی دور چلے جاؤ۔ لیکن وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں اور باہم اپنے جو ان کا تعلق ہے اسے آگے بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پورے جسم پر پھول اگاتے ہیں۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور نسرین، تفصیلات ہیں میں نہیں جاؤں گا، اس کے لیے طالب علموں کو میری رائے میں تو یہ افسانہ ایم اے کے سلیبس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اس کی جزیات ہیں ان میں جنسیات کا پہلو حاوی ہے، اور جس بھی متن میں جنسیات کا پہلو حاوی ہو اسے نصابی ضرورت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، طالب علم اپنی انتخاب پر، اپنی مرضی پر چاہیں تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ خیالستان میں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور ایسی دیگر کہانیاں ہیں، حضرت دل کی بیماری، ایسی دیگر کہانیاں، ایسے دیگر فسانے موجود ہیں جو طالب علموں اور طالبات کو مکمل بھروسے کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ پڑھائے جا سکتے ہیں۔ یہاں میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، طلبہ و طالبات خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیفیت کیا ہے۔ تو جب وہ سارا ان کا ہو جاتا ہے سلسلہ، وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، انہیں محبت یا عشق ہو جاتی ہے یا کوئی جسمانی ربط قائم ہو جاتا ہے، تو واپس نسرین ماں تک اپنے خیالستان میں جاتی ہے۔ تو جب اس کی ماں دیکھتی ہے اور خارا بھی ساتھ ہوتا ہے تو وہ چلانے لگ جاتی ہے اور اس کو اس سے سختی کرنے لگ جاتی ہے، تو خارا اسے لے کر اپنی گود میں اٹھا کر اور واپس بھاگ کر کشتی میں آ جاتا ہے، اور مصنف لکھتا ہے کہ اب ہوائیں ان کی مدد کر رہی تھیں۔ یعنی اس پوری کہانی میں جو فطرت ہے وہ آخر میں آ کر جو شروع میں آزاد دکھائی دیتی ہے، کہیں وہ جنگلوں میں ہرن اور شیر کے درمیان شکار کی فضا بناتی ہے، کہیں وہ خیالستان میں پریوں اور نسرین نوش کے درمیان فضا بناتی ہے۔ تو اب یہ ہو بہو وہ صورتحال تھی جو خارستان میں پیچھے تھی، کہ جب خارا ایک پہاڑ پر بیٹھا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو سامنے سے ایک بارہ سنگا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، جس پر ایک تیندوا حملہ کرتا ہے۔ اس بارہ سنگے کو جب تیندوا مار لیتا ہے تو اس تیندوے پر شیر حملہ کرتا ہے۔ وہ شیر بارہ سنگا کھا جاتا ہے، تیندوے کو بھگا دیتا ہے، اور جب وہ شیر بارہ سنگا کھا لیتا ہے یا آدھے سے زیادہ اپنی بھوک مٹا لیتا ہے تو اس کی نگاہ خارا پر پڑتی ہے۔ وہ شیر خارا پر حملہ آور ہوتا ہے اور خارا اسے مار دیتا ہے۔ یہاں پھر منظر نگاری ہے کس طرح خارا شیر پر جھپٹتا ہے، شیر خارا پر جھپٹتا ہے، کس طرح بارہ سنگا اس پر تیندوا بارہ سنگے پر جھپٹتا ہے، کس طرح بارہ سنگا خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ جس میں زیادہ وجاہت ہوگی وہ جیت جائے گا، جس میں زیادہ طاقت ہوگی وہ جیت جائے گا، اور آخرکار انسان سب سے جیت جاتا ہے۔ جنگل میں بھی وہ جنگل کے شیر کو بھی شکست دے دیتا ہے، اور اب وہی انسان خیالستان کی جو ایک پری ہے اسے اٹھا کر لے جا رہا ہے، اور تمام تر جو فطرت ہے اس کے ہم نوا ہے، اس کو مدد کر رہی ہے، اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور وہ کشتی میں لے کر اسے خارستان کے کنارے آ جاتا ہے۔ جب وہ خارستان کے کنارے آتا ہے تو جو اس کے ساتھ رفیق ہیں، جو اس کے ساتھ دوست ہیں، جن میں وہ بوڑھا بھی شامل ہے، وہ آتے ہیں۔ وہ جب دیکھتا ہے وہ انہیں اپنی کہانی سناتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ نسرین میرے ساتھ رہے گی، تو بوڑھا پھر عورت عورت کرنے لگ جاتا ہے اور گنگنانے لگ جاتا ہے، خوش ہونے لگ جاتا ہے، نہال ہو جاتا ہے، اور وہ وضاحت کرتا ہے کہ عورت کے بغیر یہ زندگی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی حصے میں جو میں نے خیالستان کا آخری بار آپ کو بتایا تھا، وہ بوڑھا کہتا ہے کہ عورت ایک بیل ہے جو مرد کے سوکھے درخت کو، یعنی ایک سوکھے درخت کے گرد لپٹ جاتی ہے، اس کو ہرا کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی انجام کی سطریں بڑی اہم ہیں، آپ کو پڑھنی چاہیے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت نہ ہو تو مرد جو ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ
یا عالی حوصلہ نہیں رکھتے، اور اگر عورت نہ ہو، مرد نہ ہو، تو جو عورت کا حسن ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ عورت کو مرد میسر ہو اور مرد کو عورت میسر ہو۔ یہ کہانیاں ساری اب ہم اس کا تجزیہ کرنے کی مختصر سا تجزیہ کرتے ہیں، جو اس سے ہٹ کر بھی ہوگا، ساتھ ساتھ بھی ہم تجزیہ کرتے رہیں۔ اس میں پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ منظرنامہ ہندوستان کا نہیں ہے۔ جیسے ہم نے فضا دیکھی کہ ہندوستان میں ایسی خیالی جگہیں بہت کم ہیں، چونکہ کہانی ترکی افسانے سے ماخوذ ہے، تو جو ترک فضا ہے وہ حاوی ہے۔ اسی طرح نام بھی ترکی زبان سے کے قریب تر ہیں، جیسا وہ نام رکھتے ہیں، نسرین نوش، خارا، اور بہت سارے تو نام ہیں نہیں، صرف ایسے کردار ہیں جیسے بوڑھے کا کردار ہے، ہمراہیوں کا کردار ہے، ماں کا کردار ہے۔ ہاں پریوں کے نام ہیں، اور اس میں وضاحت بھی ہے، پریوں کے نام یا تو پھولوں پر ہیں یا کلیوں پر ہیں یا پرندوں پر ہیں۔ تو افسانے میں جو دائمی ایک فطرت ہے، کیونکہ رومانوی مکتب فکر کا افسانہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان اگر ربط نہیں ہوگا تو یہ دونوں اپنی اپنی سطح پر نامکمل رہتے ہیں، اور اگر یہ دونوں مل جائیں تو بہت بڑے بڑے اور مشکل حالات میں بھی اپنی نیا پار لگا لیتے ہیں، اور اب بڑی سے بڑی مشکل پر بھی فتح پا لیتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھا جائے کہ کیا اس افسانے کا آج کا جو ہمارا معاصر منظرنامہ ہے اردو کا، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 100% تعلق ہے کہ آج بھی جو ہمارا رومانوی ہے اس کے ہاں عورت کا تصور ایسا ہی ہے، وہ پریوں جیسی ہوتی ہے، اس کے شانے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں کو صرف پریاں ہی نہیں چومتی، اس کے پاؤں کو خارا بھی چومتا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر صرف پریاں ہی فدا نہیں ہوتی، جنات ہی فدا نہیں ہوتے، اس کے ہاتھوں پر مرد بھی فدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صرف جو شب دیجور ہے اس کا باعث نہیں ہوتے، بلکہ وہ مرد کے گلے کی زنجیر بھی ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھیں محض آنکھیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرد کے لیے ایک زندگی آمیز حرارت ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ زندہ رہنے کی خواہش کرتا ہے۔ اور اس کا ساتھ صرف ایک ذی شعور کا یا انسان کا ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک طاقت کا مرکز ہوتا ہے جو مرد کو زندہ رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ خارا کے ساتھ 7 مرد رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے حالات سے، اپنے ارد گرد سے مایوس رہتا ہے۔ نسرین نوش کے ساتھ بے شمار پریاں رہتی ہیں، اس کی ماں رہتی ہے، دیگر اس کی سہیلیاں رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک ادھورا پن ہے، ایک نامکمل پن کا اسے احساس رہتا ہے، اور وہ فطرت کی تمام تر جولانی کے باوجود اس کے ارد گرد باغ ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، خوشبوئیں ہیں، مسرت ہے، کہکہے ہیں، زندگی کی ہر خوشی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہے۔ اسی طرح خارا کے گرد زندگی کا ہر رنگ ہے تقریباً، وہ سخت جان ہے، وہ لڑتا ہے، وہ شیر کو زیر کر دیتا ہے، وہ بارہ سنگے کو زیر کر دیتا ہے، وہ تیندوے کو زیر کر دیتا ہے، وہ اڑتے ہوئے پرندے کو شکار کر لیتا ہے، وہ مضبوط سے مضبوط تر چیز کو اپنے سامنے شکست دے دیتا ہے۔ لیکن عورت کے معاملے میں وہ کہتا ہے کہ جب وہ نسرین کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، اس پر حملہ نہیں کرنا، اس کو بہلانا ہے، پھسلانا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ ایسا شکار ہے جس کا میں وہ شکار ہوں جو اس کو جھپٹے گا نہیں، جو اس کو زخمی نہیں کرے گا، جو اس کی دل آزاری نہیں کرے گا، جو اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس کو بہلا کر، باتوں میں لگا کر، پھسلا کر، بھروسہ پیدا کر کے اس تک اپنی رسائی کرتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے اطراف دیکھیں، آج بھی فضا جو کی تو موجود ہے۔ آج کا مرد بھی چاہتا ہے کہ عورت کو بہلائے، پھسلائے، اس سے باتیں کرے، اس کی قربت حاصل کرے، کسی بھی طریقے اس تک اپنی پہنچ یقینی بنائے اور اس کے حسن سے خیر اندوز ہو، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور آج کی عورت بھی نسرین نوش کی طرح ہے، جو اپنے احساسات کا اظہار نہیں کرتی، جو اپنے خیالات کا واضح بیان نہیں کرتی، اور جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ اس کو اکیلے سوچتی رہتی ہے، اس پر اداس رہتی ہے، اس پر پشیمان رہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے ایک ایسا تحفظ کرنے والا، ایک ایسا اپنا سمجھنے والا، ایک ایسا خیال رکھنے والا مرد ہو جو اس کی پوری زندگی پر حاوی ہو، جو اس کے روز و شب کو اپنی نگرانی میں رکھے، جو اس کے لیے تحفظ کا احساس لے کر آئے، جو اس کی بنیادی ضروریات کو پوری کرے، اور اس سب سے بڑھ کر جو اس کی جنسی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ یہ جنسی پہلو الگ سے ہے جس پر ہم بات نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی طالب علم چاہے تو وہ کامنٹ میں یا میسج باکس میں لکھ دے تو اس کو تفصیلی جواب اس حوالے سے فراہم کر دیا جائے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔